شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد ہارون۔ آج آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 4 فروری ہے اور الیکشن کے اندر صرف اب 3 دن باقی ہیں، چوتھا دن جو ہے وہ الیکشن کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین بانی چیئرمین ہیں عمران خان، وہ مختلف مقدمات میں اس وقت جو ہیں وہ جیل کے اندر بند ہیں۔ 4 مقدمات میں اب تک ان کو سزا سنائی جا چکی ہوئی ہے، اور یہ تمام سزائیں جو ہیں وہ الیکشن سے قبل انہیں سنائی گئی ہیں۔ 10 سال قید، اس کے علاوہ بشرا بی بی کو بھی جو ہے 7 سال قید، 14 سال قید جو ہے وہ سزا ان دونوں کو سنائی گئی ہے۔ عدت کا کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، دیگر ریفرنسز ہیں، ان تمام میں جو ہے پی ٹی آئی کے جو اعلیٰ قیادت ہے وہ تو اندر بند ہے۔ اس کے علاوہ مقامی قیادت وہ بھی دہشت گردی کے مقدمات کے تحت لاہور کے اندر بند ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو صوبے ہیں وہاں پر بھی یہ لوگ بند ہیں۔ لیکن کیونکہ جو سب سے زیادہ ہنگامہ آرائی ہوئی ہے وہ 9 مئی کو لاہور میں ہوئی، اور اس حوالے سے اب محکمہ داخلہ نے اپنی ایک مفصل رپورٹ تیار کر کے جو ہے وہ اب جمع کروا دی، اور اس رپورٹ کو اب قانونی طور پر قانونی سرکاری دستاویز کا حصہ اب بنا لیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے الیکشن سے 3 روز قبل جو ہے وہ شائع کی گئی، اور انتہائی خوفناک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی گئی ہے کہ کیا کیا جو ہے 9 مئی کو ہوتا رہا، کس کس نے کیا، کیسے کیا، یہ تمام تفصیلات جو ہیں اس رپورٹ کے اندر دی گئی ہیں۔ میں اس رپورٹ کو جو ہے آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس رپورٹ کے اندر آخر کیا کیا ہوا، اور وہ آپ کو دکھائیں گے بھی کہ آخر اس رپورٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ محکمہ داخلہ نے جو رپورٹ جاری کی ہے وہ قائمہ کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈر نے اس کی توثیق بھی کر دی، اور اس کو اب سرکاری دستاویزات کا حصہ بنا لیا گیا۔ اس سے قبل جتنی بھی رپورٹس آئی تھیں وہ سرکاری دستاویزات کا حصہ اس لحاظ سے نہیں تھی، لیکن اب یہ مفصل رپورٹ جو تقریباً 17 صفحوں کے اوپر مشتمل ہے، یہ بنا کر اب جمع کروا دی گئی ہے تمام دستاویزات کے تحت قانونی طور پر تمام جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں وہاں پر۔ اس کے حوالے اس رپورٹ میں جو انکشافات کیے گئے ہیں اس میں 9 مئی کو ریاست کے خلاف جو واقعہ ہوا ہے اس کو ریاست کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے، کہ 9 مئی کو ریاست کے خلاف اندرونی طور پر ایک جنگ کی گئی تھی، اور یہ جنگ جو ہے اب ایک جو اس دن ہنگامہ آرائی کی گئی، جو املاک کی توڑ پھوڑ کی گئی، وہ اس کو اب ایک جنگ کا نام دیا گیا کہ ریاست کے اندر ہی جو ہے ریاست کو کے جو ستون تھے ان کے اوپر جو حملہ کیا گیا، جو توڑ پھوڑ کی گئی، جو املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اب وہ ایک جنگ کے زمرے میں آ رہا ہے۔ اور یہ کرنے والے کون تھے؟ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی ورکرز نے ریاست پر باقاعدہ حملہ کیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ تحریک طالبان پاکستان جس طرح کے حملے جو ہے وہ اس سے قبل پاکستان کے اندر کیا کرتی تھی، ریاست پاکستان کے اوپر وہ حملہ آور ہوتے تھے، ریاستی اداروں کے اوپر وہ حملہ آور ہوتے تھے، تو اسی طرز کے جو حملے ہیں 9 مئی کو پی ٹی آئی کی جو ورکرز ہیں انہوں نے کیے، اس لیے اس کو جو ایک جنگ کا نام دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو چیز ایک اور بڑی اہم ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ 9 مئی کا جو منصوبہ ہے اور جو شواہد اکٹھے کیے گئے اس کے مطابق یہ منصوبہ پہلے سے مربوط شدہ تھا، یعنی کہ 9 مئی کو انہیں معلوم تھا کہ عمران خان گرفتار ہوں گے، تو اس کے بعد جو کارکن ہیں وہ یہ کام کریں گے، اور اس لیے اس کو جو ہے کہا گیا ہے اس رپورٹ کے مطابق ایک مربوط شدہ منصوبہ تھا جس کو ایگزیکیوٹ جو ہے وہ 9 مئی کو کیا گیا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ ریاستی اداروں پر حملے کا جو حکم تھا وہ مرکزی قیادت کے کہنے پر دیا گیا۔ اب مرکزی قیادت کیا ہوتی ہے؟ مرکزی قیادت بانی پی ٹی آئی چیئرمین، جنرل سیکرٹری، اس کے علاوہ جو دیگر عہدیداران تھے ان کے کہنے کے اوپر جو یہ حملہ کیا گیا، اور یہ ریاستی اداروں پر حملے کا کہا گیا۔ انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ عام لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچائیں، یہ کہا گیا کہ وہ جائیں اور جا کر جو سرکاری املاک ہیں، جو فوجی تنصیبات ہیں، ان کے اوپر حملے کریں۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی کہی گئی ہے کہ اس رپورٹ میں کہ جو تفتیش کی گئی اور اس کے مطابق جو چیزیں سامنے آئیں شواہد کے مطابق، اس میں بات سامنے آئی کہ یہ کہا گیا تھا 9 مئی کو کے حوالے سے جو احکامات تھے کہ صرف اور صرف جو ریاستی اداروں پر ہی حملہ کرنا، یہ ایک مخصوص ایجنڈا جو ہے وہ بنایا گیا تھا کہ ریاستی اداروں کو ہی ہدف کا نشانہ بنانا ہے۔ اس میں فوجی تنصیبات کو جو پر حملہ کرنے کی بھی ایک خاص منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی ورکرز نے جی ایچ کیو بلڈنگ، کور ہیڈ کوارٹر، آئی ایس آئی کے دفاتر کو بھی جو ہے وہ اپنا نشانہ بنایا۔ یہ رپورٹ میں مفصل طور پر لکھ دیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایئر بیسز جو ہیں، شہداء کی یادگار اور ان سے منسلک جو عمارتیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب یہ جو 3 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو منصوبہ پہلے بنایا گیا تھا اس رپورٹ کے مطابق، اس میں فوجی تنصیبات، اس کے علاوہ جی ایچ کیو بلڈنگ، کور ہیڈ کوارٹر، آئی ایس آئی کے دفاتر، ایئر بیسز، شہداء کی یادگار اور ان سے منسلک جو عمارتیں تھیں ان کو پہلے سے ہی ٹارگٹ کر لیا گیا تھا، اور یہ واقعہ جب ہونا تھا تو 9 مئی کو ان تمام جگہوں کے اوپر
مربوط پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا گیا. رپورٹ کے اندر یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ مرکزی قیادت کے ساتھ ساتھ جو مقامی قیادت تھی, یعنی میاں محمود رشید, اگر ہم لاہور کی بات کریں تو میاں محمود رشید, اس کے بعد صنم جاوید ہو گئی, ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری, یہ ساروں کو علم تھا, ان ساروں تک میسیجز پہنچے ہوئے تھے کہ اب 9 مئی کو انہوں نے کرنا کیا ہے. یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ قیادت کے فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے قیادت جو تھی اس نے اپنے فون کا استعمال کیا, سوشل میڈیا کا استعمال کیا اور لوگوں کو اکسایا کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں اور جا کر ان تنصیبات پر حملہ کریں. جن لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا اس رپورٹ کے اندر, اس میں حماد اظہر, یاسمین راشد, اعجاز چودھری, غلام محی الدین, محمود الرشید, سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ, منصب عوان, بجاش نیازی, اعظم خان نیازی جو ہیں وہ شامل ہیں. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 9 مئی کو ملک بھر میں جو نقصانات ہوئے اور اس کے علاوہ جو خاص کر پنجاب کے نقصانات ہوئے, جناح ہاؤس پر حملے سمیت جو دیگر نقصانات کا جو تخمینہ لگایا گیا وہ 1.50 ارب روپے ہے. اب یہ جو رپورٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کے اندر 3 دن رہ گئے. اس رپورٹ کو شائع کرنے کے مقاصد ہو سکتے ہیں کہ اب لوگوں تک حقائق پہنچ جائیں اور جو لوگ ابھی بھی پی ٹی آئی کی طرف اپنا رجحان رکھتے ہیں وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. یعنی کہ اس رپورٹ کے اندر مکمل طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ریاست کے خلاف جنگ تھا. پی ٹی آئی ورکرز نے وہ احتجاج نہیں کیا تھا اپنے بانی کے لیے, پی ٹی آئی ورکرز کا وہ کوئی پروٹیسٹ نہیں تھا, ان کی کوئی ریلیاں نہیں تھیں, وہ پرامن نہیں تھے, وہ اداروں کے خلاف تھا سارا کچھ, وہ خاص طور پہ فوج کے خلاف سب کچھ کیا گیا. اس رپورٹ میں یہ سب کچھ کیا گیا, اس رپورٹ میں یہ واضح چیزیں جو ہیں وہ اب لکھی گئی ہیں اور اب یہ سرکاری دستاویزات کا حصہ بھی بن گئی ہے. آگے ٹرائل میں بھی یہ رپورٹ جو ہے وہ پیش ہوگی. اب یہ رپورٹ پیش ہو چکی ہے, اب اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ٹرائل کے اوپر اور کیا ان جو الیکشن کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں, اب تو یہ 8 مئی کو ہی معلوم ہو سکے گا, یعنی کہ 8 فروری کو, کہ اس کے باوجود بھی لوگ اگر نکل کر ووٹ ڈالتے ہیں تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے کہ واقعی پھر لوگوں کا شاید اس پر اعتماد نہیں ہے, یہ من گھڑت رپورٹ بنائی گئی ہے, یا پھر واقعی لوگ اس کو جو ہے سیریس لیتے ہیں اور وہ پھر ایسی جماعت سے متعلق نہیں جائیں گے جو ریاست کے خلاف جو ہے کسی بھی قسم کے حملے میں ملوث ہو. اس میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی دوبارہ آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.